یہ اسکولز جو ہیں یہ آپ کو ایک خاص سمت میں لے کے جاتے ہیں، اور وہ سمت کیا ہے کہ جی آپ کمانے کے قابل ہو جائیں، یا آپ معاشرے کے اندر جو ہیں پڑھے لکھے شمار کیے جائیں. اور وہی پڑھا لکھا شمار کیا جاتا ہے جسے بہت اچھی پاکستان کے اندر اگر گئے کہ تو بہت اچھی انگریزی بول سکتا ہے تو وہ پڑھا لکھا ہے. اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس کہ آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ان دونوں کے اندر اس انگلش کو سیکھنے کی ایبلٹی جو ہے وہ لینئر ہوگی کہ وہ گریڈ 1 گریڈ 2 پہ اس طرح سے جائیں. ٹھیک ہے، نیچرلی ایسا ہوگا کہ ایک بچہ جو ہے وہ ایکسل کرے گا اور دوسرا جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا. اب جب دوسرا پیچھے رہ جائے گا تو اسکول اس کو کیا میسج دے گا؟ تم نالائق ہو، تم نالائق ہو، تم پیچھے رہ گئے ہو. کس کی وجہ سے؟ محنت نہیں کی ہے، یا تمہارے پاس تمہاری قابل نہیں، تم اس قابل نہیں، یو آر دا فیلئر. مجھے یاد ہے کہ جب میرا بھی اسی طرح سے میں نے اپنی مرضی کے ساتھ میں نے دینی تعلیم کی طرف اپنا رجحان کیا، تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ آگے جا کے کیا کرو گے، اپنے والدین کے لیے تم کیسے سہارا بنو گے. بچہ ایسا کیا کرتا ہے جس کی بیس پہ اس کو فیل ہوتا ہے کہ میں سکسیڈ کر رہا ہوں یا فیل ہو رہا ہوں؟ کون سی ایسی بات ہے جس کے اوپر میرے ماں باپ جو ہیں ان کو ان کے چہرے کے جو ٹون ہے نا وہ بدل جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، دی ریوائول اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور اس وقت معاشرے کے اندر اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور بہت سارے لوگوں کے، بہت سارے آڈینس کی طرف سے بہت سارے سوالات اس حوالے سے آتے ہیں. وہ بہت ہی یعنی سینسٹیو بھی ہے اس لحاظ سے کہ اس کا تعلق زندگیوں کے ساتھ ہے، اور وہ ٹاپک ہے ہوم اسکولنگ کا. کہ ہوم اسکولنگ ایک یعنی ایک رواج بنتا جا رہا ہے پاکستان کے اندر، اور پوری دنیا کے اندر اس کا ایک نام تو ہے ہی، لیکن اس کے بہت سارے فیئرز ہیں، بہت سارے اس کے حوالے سے سوالات ابھی بھی ہیں، اور والدین کے لیے ایک ابھی اس کے اندر جھجک ہے کہ اسے کیسے کیا جائے، کیا یہ ممکن بھی ہے یا نہیں. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ آج نعمان بھائی بھی موجود ہیں جو کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، دی ریوائول کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے نعمان بھائی؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ آپس میں تو ہم اس موضوع پر ہماری بحث ہوتی رہتی ہے، اور الحمدللہ ہم اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کام بھی کر رہے ہیں. تو سوچا کہ ہم مل کر اس کے اوپر ناظرین کو تھوڑی گائیڈ لائن دیں کہ یہ کیسے وہ سب کچھ جو ہم سوچ رہے ہیں اسے لوگوں تک پہنچائیں. تو ہم شروع کرتے ہیں اس سوال کے ساتھ جو کہ بنیادی سوال ہے اور سمجھنے والی بات ہے کہ ہوم اسکولنگ دراصل ہے کیا. لوگوں کے ہاں مختلف طرح کے نظریات ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں ہوم اسکولنگ؟ جزاک اللہ خیر احمد بھائی. اچھا، پہلے تو ہم میرے خیال سے ٹرم کو ایڈریس کر لیتے ہیں کہ ہوم اسکولنگ اٹ سیلف جو ٹرم ہے اٹس ویری فنی. ٹھیک ہے، یعنی ہم نے یہ سوچا کہ ایک پروسیس ہے جو چل رہا ہے اور ہم اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں. تو پھر ہمیں لگا کہ یار ہمیں اسکول سے مسئلہ ہے. اسکول میں لوگوں کے مختلف کنسرنز ہیں. کوئی بندہ کہتا ہے ماحول خراب ہے، کوئی بندہ کہتا ہے وہاں پہ جو پڑھایا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی ہمارے بچے وہاں پہ بلی ہوتے ہیں. سارا کچھ ڈفرینٹ کنسرنز ہیں لوگوں کی. تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو پورے کا پورا نظام ہے اسکول کا، اس کو اٹھا کے گھر لے آتے ہیں، اور اس کو انہوں نے نام دے دیا ہوم اسکولنگ. ہوم اسکولنگ یعنی ہوم اسکولنگ. ٹھیک ہے، تو دا ٹرم اٹ سیلف از ایکچولی ویری کانٹریڈکٹری کہ آپ نے ایسا کیا دیکھا اسکول میں، اور اگر آپ کو وہ اسکول پسند نہیں آیا جس وجہ سے، تو پھر آپ نے یہ سوچا کہ میں اس کی لوکیشن چینج کر دیتا ہوں. میں سارا کام وہی کروں گا، لیکن میں اس کی لوکیشن جو ہے وہ چینج کر دوں گا، لیکن کنسرنز یہاں پہ بھی وہی ہوں گے. یہاں پہ بھی وہی گریڈنگ سسٹم ہوگا، یہاں پہ وہی بچے کے اوپر وہی والا پریشر ہوگا کہ تم نے اسی طرح لینئرلی جو ہے نا انگریزی بھی پڑھنی ہے، میتھمیٹکس بھی پڑھنی ہے، اور سارا کچھ پڑھنا ہے. اور اکثر لوگ جو ہوم اسکولنگ کے نام پہ جو بھی کر رہے ہیں، اپنے جو بھی وہ چیز کر رہے ہیں اپنے گھروں میں، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ بہت بڑے پریشر میں رہتے ہیں ہر وقت کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ پڑھ نہیں رہا. میرا بچہ اسکول میں تھا تو وہ تو 8 گھنٹے پڑھتا تھا، اب ہمارا بچہ جو ہے وہ اتنا نہیں پڑھ رہا. وہ دل کو تسلی نہیں ہو رہی کہ وہ
اتنا نہیں پڑھ رہا. یعنی وہ وہیں پر اسی اسکولنگ کو وہ سوچ رہے ہیں کہ وہی اسکول کا جو سیٹ اپ ہے وہ گھر میں. ہاں یعنی وہ جو اسکول میں تھا نا کہ اس کا ایک ایڈمن ڈپارٹمنٹ تھا, پھر اس کے کچھ ٹیچرس تھے, پھر اس کے اندر وہ سارا کچھ تھا, تو وہ سارے کا سارا ڈپارٹمنٹ اٹھا کے نا اب انہوں نے اپنے دماغ میں فٹ کر دیا. بچے کے ساتھ جو توقعات ہیں وہ مور اور لیس ابھی بھی وہی ہیں. ٹھیک ہے, بچہ ایسا کیا کرتا ہے جس کی بیس پہ اس کو فیل ہوتا ہے کہ میں سکسیڈ کر رہا ہوں یا فیل ہو رہا ہوں. کون سی ایسی بات ہے جس کے اوپر میرے ماں باپ جو ہیں ان کو ان کے چہرے کے جو ٹون ہے نا وہ بدل جاتی ہے. بظاہر وہ شاید کچھ بھی نہ کہیں, ٹھیک ہے, بٹ وٹ از دیٹ انڈر لائن کنسرن ان مائی ہاؤس. اور بچے جو ہیں وہ بڑے آرام سے اس چیز کو پک اپ کر لیتے ہیں اور سینس کر لیتے ہیں کہ اماں ابا کس چیز سے خوش ہوتے ہیں اور کس چیز سے خوش نہیں ہوتے. تو اسکول کے اندر بھی کچھ وہی ایکسپیکٹیشنس تھیں کہ جی انگریزی میں نمبر لینے ہیں, میتھس میں نمبر لینے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو لرننگ کا پروسیس تھا, جو ایک کیوریوسٹی کا پروسیس تھا, جو اللہ تعالیٰ کی جو ایک فطرت تھی, ٹھیک ہے, جس میں ایک بچہ جو ہے وہ اس علم کو ایکسپلور کرتا ہے اور اپنی کیوریوسٹی کے بل بوتے پہ اس کا جو استاد ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, وہ پروسیس تو یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پر تو یہ ہے کہ آپ نے وہ اسکول اٹھا کے یہاں پہ اس کو پھر ہوم اسکولنگ جو ہے آپ نے شروع کر دی. دوسری بات پھر اس چیز کو ریئلائز بھی کیا کچھ لوگوں نے. کچھ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ یار یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے, ہم نے ایک تکا مار دیا تھا, ہم نے ہوم اسکولنگ نام رکھ دیا تھا. تو ہم نے اصل میں تو اس اسکولنگ سسٹم کے اگینسٹ جانا تھا. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو کاپی نہیں کرنا تھا, ہم نے کوئی اور چیز یہاں پہ کوئی اور کام کرنا تھا جو اوریجنل تھا, ہم نے وہاں سے ساری چیزیں نہیں لینی تھیں. تو اس کو پھر انہوں نے نام دے دیا ان اسکولنگ. یعنی جو اسکول ہے جی, یعنی اس میں کیونکہ اس کے ساتھ ان کا اختلاف تھا تو انہوں نے اس کو نام دے دیا کہ جی اب اسکول نہیں ہے بلکہ یہ ان اسکول ہے. یعنی کہ ہم اب اس کے الٹ کریں گے, ہم اس کے اپوزٹ کریں گے. ان لوگوں میں آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو ایڈونچر کے ذریعے اور کھیل کود کے ذریعے ہم ان کو جنگلوں میں لے کر جائیں گے, ہم ان کو کیمپنگ کروائیں گے, آگ لگانا سکھائیں گے, سروائیول سکلز سکھائیں گے, ہم ان کو زندگی کی تیاری کی طرف جو ہے وہ لے کر جائیں گے. اور ہماری وہ کنسرنز ہیں ہی نہیں جو ایک اسکولنگ سسٹم کی ہوتی ہیں کہ جس میں ایک فیکٹری کی طرح, ایک کوکی فیکٹری کی طرح جس میں سے کوکیز نکل رہے ہوتے ہیں اور وہ سارے کے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. تو ہم اس سسٹم کے اگینسٹ جا رہے ہیں. تو اس کی پھر اگر آپ ہسٹری بھی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اسکولنگ سسٹم جو ہے اٹ از اے ویری ریسنٹ فینومینا. اس سے کیا مراد ہے میری, اسکولنگ سسٹم کو کتنا عرصہ ہوا ہے دنیا میں آئے ہوئے؟ ہاں یہ بنیادی سوال ہے کہ انسانی تہذیب جو ہے وہ پڑھ بھی رہی تھی, پڑھا بھی رہی تھی, لوگ سیکھتے تھے, سکھاتے تھے, اور بڑے بڑے دماغ جو ہیں وہ پیدا ہوتے تھے, بڑے بڑے شاعر, بڑے بڑے تھنکرز. میرے خیال میں 16ویں صدی سے پہلے تو ایسا کچھ تھا بھی نہیں. بالکل. تو آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اسکولنگ سسٹم اراؤنڈ اباؤٹ اسی ٹائم پہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے جس ٹائم پہ دنیا میں ایک تو کولونیلزم کی ایکسپینشن شروع ہوتی ہے, اور اراؤنڈ دا سیم ٹائم وہاں پہ آپ کا جو کیپٹلسٹ آبجیکٹیوز ہیں دنیا کے اندر وہ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر جب وہ لوگ یہ سارا کام کر رہے ہیں تو اب ان کو یہ نظر آتا ہے کہ ہماری اس منافع خوری کی دوڑ کے اندر ایک بہت بڑی رکاوٹ کیا ہے کہ ہماری پاپولیشن کا آدھا حصہ جو ہے وہ گھر پہ بیٹھ کے بچوں کا خیال رکھتا ہے, ان کی تربیت کر رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے, لیکن ان کو ہم گھر سے کیسے باہر نکالیں, ان پہ کنٹرول کیسے کریں, ان پہ کنٹرول کیسے کریں. ہم ہماری فیکٹریوں کے اندر جو ورکرز ہیں وہ کس طرح سے آئیں گے اور زیادہ سے زیادہ ورکرز کس طرح سے آئیں گے. ہم نے جو کنزیومرزم کے نام پہ ان کی آنکھیں چندیانے کے لیے جو بڑے بڑے مالز کھڑے کر دیے ہیں اور ایک لائف سٹائل کی ایکسپیکٹیشن کھڑی کر دی ہے ان کے لیے, کیوں؟ تاکہ ایک بندہ جب یہاں سے باہر نکلے اس لائف سٹائل کو اچیو کرنے کے لیے تو وہ یہ سوچے گا کہ یہ میرے لیے کافی نہیں ہے, تو میں ایک کام کرتا ہوں کہ میرے ساتھ جو دوسرا فرد ہے گھر میں اس کو بھی گھر سے نکالوں کہ وہ یہاں پہ آ کے کام کرے اور پیسے کمائے تاکہ ہم اس ڈریم کو اچیو کر سکیں. اب وہاں پہ ایک گلٹ فیکٹر بھی تھا, اور گلٹ فیکٹر کیا تھا؟ نمبر 1 میرے بچوں کا خیال کون رکھے گا, تو بچوں کے لیے ہم نے ایک دڑبا جو ہے وہ کریٹ کر دیا جس کا نام ہم نے اسکول رکھ دیا کہ بچوں کو اٹھا کے وہاں پہ ڈالا جائے. ٹھیک ہے, یہ ہسٹری پڑھنا بہت ضروری ہے. دوسرا اس میں پھر یہ بھی گلٹ فیکٹر تھا کہ میرا جو معاشرے میں ہے وہ رول کیا ہے, یعنی میرا تو رول تھا گھر کے اندر اس گھر کی بچوں کی تربیت کرنا, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے, اس میں اسی سے تو جان چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فیمنزم کی جو پھر ویو آئی, جو پروپیگنڈا وہاں پہ شروع ہوا,
جس میں ایمانسپیشن کے سمبلز جو ہیں وہ یہ کریٹ کیے گئے کہ عورتوں کو کے لیے گلوریفائی کیا گیا اس لائف سٹائل کو اور اس تھاٹ کو کہ اگر وہ ایسا کر رہی ہیں تو ایکچولی وہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ان کی ایک آزادی کی جنگ ہے کہ جس میں وہ ایک بہت بڑے جبر کے جو ہے نا نظام سے اپنی جان چھڑا رہی ہیں. اور ٹھیک ہے, تو وہ گلٹ فیکٹر جو ہے وہ اس طرح سے ریموو کیا گیا. ٹھیک ہے, اور پھر دوسرا یہ کہ یہ ڈاکیومنٹڈ ہسٹری ہے کہ جس جگہ پہ بھی کلونیلسٹ ایکسپینشن ہوئی تو وہاں پہ پبلک اسکولس کھڑے کیے گئے, اور پبلک اسکولس کا ایک بہت بڑا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ وہاں کی جو پاپولیشن ہے ان کو انڈاکٹرینیٹ کیا جائے. اس پہ جو بہت مشہور اسٹیٹمنٹ ہے وہ لارڈ مکولے کی جو یہاں پہ آیا تھا سب کانٹیننٹ کے اندر, تو مجھے ایگزیکٹ اس کے ورڈ نہیں یاد, بٹ ہی سیڈ سم تھنگ لائک کہ وی وانٹ ٹو پریپیئر اے جنریشن who is brown in their skin but they are white in their tastes and opinions. تو یعنی کہ وہ باہر سے ان کی اسکن جو ہے وہ تو ہماری ہے پاکستانیوں جیسی, ٹھیک ہے, باہر سے مغرب زدہ ہو, اندر سے جو ان کے جو اخلاق ہیں, ان کے جو ٹیسٹس ہیں, ان کی جو رجحانات ہیں وہ سارے کے سارے وہی ہوں جو کہ ایک وائٹ مین کے ہوتے ہیں. تو آپ ابھی دیکھ لیں کہ ہماری, اگر آپ امیجن کریں کہ ہمارے اسکول جو ہیں دے تھنک آف دیم لائک لٹل فیکٹریز. ٹھیک ہے, فیکٹری میں ایک چیز ڈالی جاتی ہے اور وہاں سے نکالی جاتی ہے, تو وہاں سے جو پروڈیوس باہر آ رہی ہے اگر آپ اس کا ایک انالیسس کریں کہ ہاؤ مینی آف دیم آر ایکچولی ہیونگ اینی اوریجنل تھاٹ, ہاؤ مینی آف دیم آر ایکچولی تھنکنگ ود ریگارڈس ٹو دیئر اون سویلائزیشن. ٹھیک ہے, تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت میجر طبقہ تو ہے وہ تو اسی ریس میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح سے ہم ان جیسے ہو جائیں. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پوری کی پوری جو اورینٹلسٹ موومنٹ تھی وہ انڈاکٹرینیٹ اسکول باقاعدہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, بباغ دہل بھی کرتا ہے اور بڑے غیر محسوس طریقے سے ہر طریقے سے جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے. اب اس دوران آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار میرا بچہ جو ہے نا وہ انفارمیشن بہت زیادہ حاصل کر رہا ہے, کیمسٹری بھی سیکھ رہا ہے, فزکس بھی سیکھ رہا ہے, میتھمیٹکس بھی سیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, چند ایسے علوم ہیں جو وہ سیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ انفارمیشن فیڈنگ تو ہو رہی ہے, بٹ واٹ اباؤٹ ہز کیریکٹر؟ ٹھیک ہے, واٹ اباؤٹ ہز پرپز, واٹ اباؤٹ ہز تھاٹ, واٹ اباؤٹ ہز کیوریوسٹی, واٹ اباؤٹ ہز ایبلٹی ٹو چیلنج, واٹ اباؤٹ ہز ایبلٹی ٹو سیک دا ٹروتھ. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ نہ تو یہ ایبلٹی موجود ہے میجورٹی لوگوں کے اندر. ٹھیک ہے, اس کو پانی نہیں دیا گیا, اور موجود ہونا تو دور کی بات ہے, وہ اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دے تھنک آف اٹ از ایز سم تھنگ ویری, یعنی مطلب اس میں کیا رکھا ہے. ٹھیک ہے, اگر غلطی سے کوئی ایسا یہاں پہ نکل بھی آئے بچہ جو سوچنے لگ جائے, جیسی کوئی اوریجنل تھاٹ ہو, جو اپنے پرپز کے بارے میں سوچے, اپنے مقصد کے بارے میں سوچے, تو دیٹ ہی بیکمز دی آڈ ون آؤٹ کہ یار اس کو تو چاہیے تھا کہ یہ پیسے کماتا. ٹھیک ہے, یہ ہماری طرح زیادہ سے زیادہ کہ اس کیپٹلسٹ ریس کے اندر جو ہے اور سے اور آگے جاتا. دیکھو یہ کتنے لوگوں کی مدد کرتا اور سب کچھ کرتا, یہ پتہ نہیں کن چکروں کے اندر پڑ گیا. جیسے نا ہم شروع میں مجھے یاد ہے کہ جب میرا بھی اسی طرح سے میں نے اپنی مرضی کے ساتھ میں نے دینی تعلیم کی طرف اپنا رجحان کیا, تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ آگے جا کے کیا کرو گے, اپنے والدین کے لیے تم کیسے سہارا بنو گے. یعنی ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے جو اس کی بنیادیں, یعنی عربک کی ظاہر ہے ہماری بنیاد ہے, اس کو جب کوئی حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی تمہیں تو اسکوپ ہی نہیں ملے, تمہارا کوئی اسکوپ ہی نہیں ہوگا, تمہیں تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں, اور جابس کہاں سے ملیں گی. یعنی اس سے مراد ابھی یہ بات جو آپ نے کی ہے اس سے سمجھ یہ آتی ہے کہ ہوم اسکولنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس طرح آیا کہ اسکولس کیونکہ فیکٹریز کا ایک رول ادا کر رہی ہیں, اور اس کے ذریعے سے نکلنے والا بچہ جو ہے وہ ہمارے مقصد کے ساتھ, اور ہمارے یعنی اگر ہم یہ کہیں تو ظاہر مسلمان جو ہے وہ تو بامقصد کی زندگی گزارنے والا ہے, اور اسے اپنا راستہ پتہ ہونا چاہیے. اور اگر وہ اپنا راستہ نہیں معلوم تو ظاہر ہے وہ پھر کسی فیکٹری کا حصہ بنے گا. تو اس سے ہٹنے کے لیے ایک ٹرم نکالی گئی, اور اس کو جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جس کے ان اسکولنگ
کہنا چاہیے یا ان اسکول ہونا چاہیے؟ ہوم اسکولنگ تو ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ جس کے اندر وہی سارا کچھ آپ اٹھا کر اسکول کا سب کچھ اٹھا کر لے کے آتے ہیں. اچھا تو یہ جو یہ کانسیپٹ ہے یہ ہوم اسکولنگ یا جب ہم اس کے ان اسکولنگ کہتے ہیں یہ پرانا ہے یعنی پچھلے یعنی اس کا پہلے بھی کوئی اسلامی دنیا میں اسلامی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو اس کا تصور کہاں سے ملتا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کے، یا اس میں آپ کے پاس کوئی اس حوالے سے کوئی؟ دیکھیں اس میں ہم جب ہوم اسکولنگ کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ایک ٹرن میں ایجاد کی گئی، کچھ لوگوں نے بیٹھ کے پھر اس کی کوئی پالیسیز لکھیں، اس کا کوئی منشور لکھا، ٹھیک ہے، پھر اس کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا، پھر اس کا دوسرا ایڈیشن. ہالٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا تو دیکھیں اٹ از اے ٹرم دیٹ کیم آؤٹ آف نیسیسٹی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اسکول، ہوم اسکول، ان اسکول، جو مرضی آپ نام دے دیں، ہمیں ناموں سے لینا دینا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک سسٹم دنیا میں رائج ہوا اسکولنگ کا، اور اس اسکولنگ کے سسٹم کے اندر پھر کچھ لوگوں نے ایک کام کرنا شروع کیا جو کہ معاشرے سے ہٹ کے تھا. اس کو انہوں نے کہا جی ہم ہوم اسکولنگ کریں گے یا ان اسکولنگ کریں گے. تو سوال یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ یہ کب شروع ہوا، سوال یہ ہے کہ یہ جو کام ایز اے ریئیکشن شروع ہوا ہے کسی چیز کی وجہ سے، تو اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے انسانیت میں کیا کوئی ایگریڈ اپون رولز تھے، کوئی ایسے ٹریڈیشنز تھے، کوئی ایسے طور طریقے تھے جس سے لوگوں کی، بچوں کی تربیت ہوتی تھی اور اچھی تربیت ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اور ماں باپ اور بچہ اور معاشرہ، خاص طور پہ معاشرہ، یہ سب مل کے ایک یونیفائڈ آرگینزم کی طرح اس بچے کی ڈیولپمنٹ کے اندر جو ہے وہ کردار ادا کرتے تھے، جو کہ بالکل ایک آرگینک سسٹم تھا. ٹھیک ہے، جس میں بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے بھی سیکھتا تھا. ٹھیک ہے، اور وہ اپنے معاشرے سے بھی سیکھتا تھا، اس کو کوئی استاد بھی آتا تھا تو کوئی استاد بھی سکھاتا تھا. ٹھیک ہے، اٹ واز ناٹ اے سپر ریگولیٹڈ پروسیس جس میں جی وہ گریڈ 1 پھر گریڈ 2 پھر گریڈ 3 پھر اس میں یہ سبجیکٹس. ٹھیک ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اور ایسا کرنا اس بچے کے ساتھ ظلم ہے. ٹھیک ہے، ہاں دیر واز سم ریگولیشن. ماں باپ یقیناً اپنے بچوں کو کسی استاد کے ساتھ لگاتے تھے، کچھ علوم سکھاتے تھے. بٹ اگر آپ اس کے اوپر باقاعدہ ایک اسٹڈی بھی ہوئی کہ انسانی دماغ جو ہے وہ لینئرلی کسی چیز کو نہیں سیکھ سکتا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر آپ دو بچوں کو کوئی ایک سبجیکٹ پڑھانے پہ ڈالیں گے تو ان دونوں بچوں کا بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، کوئی کسی ویل اسٹیبلشڈ گھرانے سے ہوگا، کوئی کسی اور گھرانے سے ہوگا. ٹھیک ہے، کسی کے ماں باپ ایک طریقے کے ہوں گے، کسی کے ماں باپ دوسرے کے طریقے ہوں گے، کسی کے بڑے بہن بھائی ہوں گے، کوئی اکلوتا ہوگا. ٹھیک ہے، دیر آر تھاؤزنڈز آف فیکٹرز وچ ول کنٹریبیوٹ ٹو ہاؤ دیٹ چائلڈ تھنکس. اب آپ ان دونوں بچوں کو ایک کلاس روم میں بٹھاتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ والا سبجیکٹ سیکھو، فار ایگزامپل انگلش سیکھو. اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس کہ آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ان دونوں کے اندر اس انگلش کو سیکھنے کی ایبلٹی جو ہے وہ لینئر ہوگی کہ وہ گریڈ 1 گریڈ 2 پہ اس طرح سے جائیں گے. ٹھیک ہے، نیچرلی ایسا ہوگا کہ ایک بچہ جو ہے وہ ایکسل کرے گا اور دوسرا جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا. اب جب دوسرا پیچھے رہ جائے گا تو اسکول اس کو کیا میسج دے گا؟ تم نالائق ہو، تم نالائق ہو، ہاں تم پیچھے رہ گئے ہو. کس کی وجہ سے؟ محنت نہیں کی ہے یا تمہارے پاس تمہاری قابل نہیں ہو، تم اس قابل نہیں، یو آر دا فیلئر، دیر از سم تھنگ رانگ ود یو. ٹھیک ہے، حقیقت یہ ہے کہ دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ چائلڈ. ٹھیک ہے، لیکن اس بچے کو آپ نے ایک گروپ کے اندر بٹھا دیا اور سب نے مل کے اس کو یونینیمسلی نا ایک کنسنسس کے تھرو ایک میسج دیا کہ تیرے ساتھ کوئی مسئلہ، انکلوڈنگ ہز پیرنٹس. ٹھیک ہے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کا کتنا بڑا اثر ہوتا ہے اس بچے کے اوپر. ٹھیک ہے، اس بچے کو باقاعدہ یہ گیس لائٹ کر دیا جاتا ہے بچپن میں ہی کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ سیکھ سکے. اچھا، اسی اسٹڈی کو جب آگے لے کے چلا گیا تو بہت دفعہ یہ چیز سامنے آئی کہ وہی بچہ جو پیچھے رہ گیا تھا وہ بعد میں اس نے جب کچھ چیزیں دیکھیں، اس کی زندگی میں کچھ اور کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ایسے آئے کہ اس کے دماغ کے اندر وہ جو ہے نا گتھیاں کھل گئی اور اس نے اس سبجیکٹ میں ایکسل کرنا شروع کر دی. اور اس نے اس میں ایسا ایکسل کرنا شروع کر دیا کہ وہ جو بچہ اس سے آگے نکل گیا تھا یہ اس سے بھی آگے نکل گیا. ہاں، اس کا انٹرسٹ تھا اس میں. ٹھیک ہے، اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے. کچھ وہ ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ایسی ہیں، بلکہ آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوا ہوگا کہ آپ نے کوئی ایسا سبجیکٹ پڑھا ہو اور آپ کو نہ سمجھ آیا ہو. 2 سال بعد 3 سال بعد آپ کے دماغ میں کوئی ایسی اس کی گرہ کھل گئی
اور آپ کو لگا یار یہ چیز مجھے اب اچانک سے سمجھ میں آ گئی اور آپ کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو گیا, آپ نے اس کو سیکھنا بھی شروع کر دیا اور آپ اس میں ایکسیل بھی کر گئے. کیوں؟ کیونکہ جو لرننگ ہے اٹ از نیور لینئر. ٹھیک ہے, اٹ گوز ان ڈفرینٹ اٹ گوز ڈفرینٹ پلیسز. اسکول جو ہے وہ ایک بہت بڑی اسمپشن کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ لرننگ از لینئر, ان سب لوگوں کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. اب آپ اس میں جتنا مرضی زور لگا لیں کہ جی ہم بڑے کمپیشن کے ساتھ چلیں گے, ہم ٹیچرس ٹریننگ کریں گے, ٹیچرس بچوں کو ایسے کریں گے ویسے کریں گے, بٹ بات یہ ہے کہ دا سسٹم از بلٹ لائک دس. اصل میں تو یہ یعنی 30 بچوں کو یا 25 بچوں کو جب ایک ٹیچر جو ہے نا وہ پڑھا رہا ہوتا ہے جی, تو وہیں سے ہی ایشو شروع ہو جاتا ہے کہ 30 بچوں کو یا 25 بچوں کے دماغ یعنی ان کے فنگر پرنٹس کی طرح ان کے دماغ جو ہے نا ایک دوسرے سے مختلف ہیں, ان کی عادات مختلف ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ مختلف ہے. وہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہے جو ٹیچر ہوتی ہے وہ سب کو ایک ہی چھڑکی سے ہانک رہی ہوتی ہیں. اور یعنی اس سے یہ تو چلیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یعنی یہاں اب ہمیں یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں, لیکن ظاہر ہے جب پہلے امام غزالی موجود ہیں, امام یعنی ہمارے بہت سارے امام ہیں جن کی زندگیاں ہم جانتے ہیں کہ امام بخاری کی آپ زندگی دیکھیں, انہوں نے اپنی والدہ سے علم حاصل کرنا شروع کیا, اور اسی طرح امام جتنے ائمہ ہیں ان کی آپ تعلیم کا پورا سلسلہ دیکھیں تو کہیں پر بھی مطلب اس کو اس طرح سے مطلب جو آپ جس گراف کی آپ بات کر رہے ہیں لینئر گراف کی طرح نہیں تھی, بلکہ انہوں نے ایک سبجیکٹ کو سلیکٹ کیا اور اس کے اندر انہوں نے مہارت حاصل کی, اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ دنیا کے امام بنے, اسی سبجیکٹ کے اندر امام بنے. کوئی فقہ میں بنا, کوئی حدیث میں بنا, کوئی یعنی سائنس کے اندر بنا. اب ہمارے ایک کتاب ہے الطاف حسین صاحب ہیں حسن عبدال کے, ان کی کتاب ہے نقش دوام کے نام سے. اس میں انہوں نے تمام ان مسلمان سائنٹسٹ کا ذکر کیا ہے جنہوں نے چیزیں ایجاد کی ہیں. ایون کہ یعنی پانی کو نکالنے کا جو چرخہ ہے یعنی اس سے شروع کی یہ بات, اور ایون کہ ایگریکلچر کے حوالے سے بھی, اور جتنی مشینز ہیں اس کے اندر جو مسلمانوں کی کنٹریبیوشن ہے وہاں یہ بچوں کو بتانے والی چیزیں کہ ہمارا جو اصل ہے وہ جو ہماری آئیڈیالوجی ہے وہ اس سے شروع ہوتی ہے. اور یہ سکولز جو ہیں یہ آپ کو ایک خاص سمت میں لے کے جاتے ہیں, اور وہ سمت کیا ہے کہ جی آپ کمانے کے قابل ہو جائیں یا آپ معاشرے کے اندر جو ہیں پڑھے لکھے شمار کیے جائیں. اور وہی پڑھا لکھا شمار کیا جاتا ہے جسے بہت اچھی پاکستان کے اندر اگر کہیں کہ تو بہت اچھی انگریزی بول سکتا ہے تو وہ پڑھا لکھا ہے. نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کو عربی آتی ہے یا نہیں آتی ہے, حالانکہ عربی کے حوالے سے بھی تو یہی سوال ہونا چاہیے کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کو کیا عربی آتی ہے, کیونکہ ہماری تو قرآن کے ساتھ ایک تعلق ہے, قرآن کے بارے میں ہم جانتے ہیں, تو ہمیں بھی ان چیزوں کا معلوم ہونا چاہیے. تو ہم اگر اس چیز کو جوڑتے ہیں اس تصور کو کہ جی علم کا جو تصور ہے, علم حاصل کرنے کا جو تصور ہے وہ اتالیق سے شروع ہوا, مطلب اساتذہ آتے تھے اور وہ کبھی اساتذہ کے پاس جایا جاتا تھا یا کبھی اساتذہ جو ہے وہ آ کر پڑھاتے تھے, اور وہ ایک پورا شوق کا ایک ہوتا تھا. مجھے یاد ہے میٹرک کی کتاب کے اندر یا پچھلے مجھے اب 9ویں 10ویں کی کتاب تھی, اس کے اندر ایک سبق تھا. اس میں 2 طالب علم جو ہے اپنے استاد کے پاس آتے ہیں اور پڑھنے کے لیے آتے ہیں, اور وہ استاد جو ہے نا جیسے ہی وہ گھر میں آتے ہیں تو وہ کتاب کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ, میں نہیں پڑھاتا. وہ باہر جا کر وہاں ان کے وہ تھلا ہوتا ہے دروازے کا جو ہوتا ہے چوکھاٹ باہر جو ہے نا وہاں بیٹھ کے, اور اتنی دیر بیٹھے رہے جب تک کہ استاد کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو گیا. اور پھر استاد نے کہا کہ آپ آ جائیں, میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو یا تمہیں بھیجا گیا ہے. یعنی یہ وہ چیز ہے جو یعنی جو اسکولنگ کے جو سسٹم ہے اس سے ہمیں اس بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اسکولنگ سسٹم جو ہے نا یہ چیز نہیں پیدا کر سکا کہ وہ مجبوری کے ساتھ آنے والا بچہ ہے, یا کچھ عرصہ وہ مجبوری کے پاس آتا ہے اس کے بعد کہتا ہے یہ تو میری زندگی کا حصہ ہے, اب تو میں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے جو کچھ بھی کر لیں. لیکن ایٹ دی اینڈ
اس کے لیے وہ علم اہمیت نہیں رکھتا اور اس کے لیے وہ نمبرز اہمیت، یعنی بہت لائق بچہ بھی ہوگا تو وہ نمبرز کے لیے پڑھ رہا ہوگا، یا اس لیے پڑھ رہا ہوگا کہ اسے اس کے والدین جو ہے شاباش دے دیں یا اساتذہ شاباش دے دیں، یعنی اس کی جو نیت ہے نا اس کے اندر ایک ایسا فطور آ جائے گا جو بہرحال اس کے لیے علم کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ تو میرے خیال میں ہمیں جو اسکولنگ کا جو اس نظام ہے اس میں ہمیں یہ فالٹ نظر آتا ہے کہ وہ ہمیں کسی اصل میں اس میں جو فالٹ ہے نا وہ اسکولنگ کے نظام سے زیادہ اصل میں ہمارے اندر ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو who throw around a lot of gimmickal concepts، ٹھیک ہے، جن میں اٹریکشن بڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ جی ہوم اسکولنگ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ہم بھی آج یہ بات کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ ہماری آج کی پوڈ کاسٹ کے بعد بہت سارے لوگ آج یہ سوچیں کہ یار بچوں کو نا فوراً اسکول سے نکال دو۔ تو یہ ہم نہیں کہہ رہے آپ سے، ٹھیک ہے، ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیر از سم تھنگ ٹیریبلی رانگ ود دس ورلڈ، انکلوڈنگ دا اسکولس، انکلوڈنگ دا اسکولس، ٹھیک ہے، اسکولز آر اے بگ پارٹ آف اٹ، بٹ بچوں کو اسکول سے نکال دینا یہ انٹائرلی مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ وہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جو اتالیق تھے یا جو اساتذہ آتے تھے یا اساتذہ کے پاس بھیجا جاتا تھا وہ کون کرتا تھا؟ وہ والدین ہوتے تھے، وہ والدین کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کی سوچ ہوتی تھی، ان کی سوچ ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس معاشرے کے اندر بھی پھر اس لیول کے اساتذہ موجود ہوتے تھے جو اس علم کو پڑھاتے تھے علم سمجھ کے، they did not do it for a salary check، ٹھیک ہے، they took responsibility، ٹھیک ہے، اور آپ کو پھر ان کی باقاعدہ اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ یار ان کا استاد اور شاگرد کا جو تعلق ہے وہ کتنا مضبوط ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو انگریڈینٹس تھے، ٹھیک ہے، ایک بچہ نا اس کو آپ ایک پودے کی طرح اگر آپ سمجھیں، آپ ایک پودے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اسے بولیں یار گرو کرو لمبے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، یہ تھیوری ہے، یہ فارمولاز ہیں، یہ سارے پڑھ لو زیادہ گرو کر جاؤ، سب کچھ ڈال دیا، ٹھیک ہے، سب کچھ ڈال دو، ٹھیک ہے نا۔ بات یہ ہے کہ یو ول ہیو ٹو پرووائڈ دا رائٹ انگریڈینٹس، کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، آپ کو کبھی پانی دینا پڑے گا، کبھی پانی روکنا پڑے گا، کبھی سن لائٹ دینی پڑے گی، کبھی دوائی بھی لگانی پڑے گی، کبھی تھوڑی سی آپ کو سختی بھی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہے نا پودوں کو جو باندھ دیتے ہیں اور وہ کرتے ہیں تو شاید پودے کو تکلیف بھی ہوتی ہوگی، ایسے ہی، بٹ بات یہ ہے کہ آپ فل اویئرنیس اور پریزنس کے ساتھ اس کی گروتھ کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیا چاہیے، اور آپ کو صبر کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کو کوئی بندہ آ کر یہ کہ یار تم نے نا روزانہ 1 گلاس پودے کو پانی دینا، آپ ایک روبوٹ کی طرح اس اسٹرکچر کو فالو کرتے ہیں، روز 1 گلاس پانی، روز 1 گلاس پانی، روز 1 گلاس پانی، کسی دن بارش ہو جاتی ہے، کسی دن دھوپ کم ہو جاتی ہے، ہزاروں فیکٹرز ہیں جو چینج ہو جاتے ہیں، تو ایک دن آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ جی یہ تو پودا اوور واٹر ہو رہا ہے۔ اب آپ اس پودے کی جو اس وقت اس ٹائم کے اندر جو حالت ہے آپ اس کو اگنور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہیں وہ بچے کا ایگزام آیا ہوا ہے اور آپ پانی ڈالے جانے تو کیا ہوگا؟ پودا ڈیمیج ہو جائے گا، جل جائیں گی اس کی، بیکاز آپ ریئل ٹائم میں سائنس کو دیکھ ہی نہیں رہے کہ بھائی معاملہ کیا چل رہا ہے۔ تو کیا اسکول سے پہلے لوگ ایسے کرتے تھے؟ ایسے تو نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہاں پہ ایک بہت ہائیلی سپر اسٹرکچرڈ سسٹم کے اندر اس بچے کو بہت ہی ینگ ایج سے جب اس کو پھینکا جاتا ہے تو ہمیں یہ اندازہ پہلی بات تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ یار اس کے ساتھ ہوتا کیا، بیکاز وی آر ناٹ ان سائڈ ہز مائنڈ، ٹھیک ہے، اینڈ ہی ڈز ناٹ لیو ٹو ٹیل دا ٹیل، کیونکہ جب تک وہ سسٹم سے نکلتا ہے تو وہ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہو سکتا ہے وہ بھی وہی باتیں کر رہا ہو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہو اس پورے کے پورے سسٹم کو، ٹھیک ہے، اور پھر وہی بندہ آگے جا کے اپنے بچوں کے ساتھ وہی کام کرتا ہے۔ یہ پورے کا پورا جو ایک سسٹمیٹک پروسیس ہے یہ باقاعدہ اس کو گیس لائٹ کرتا ہے، یہ ماننے میں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارا پورے کا پورا معاشرہ سسٹم ہمیں ایک ڈائریکشن کے اندر گیس لائٹ کرتا ہے، باقاعدہ یہ ماننے پہ مجبور کرتا ہے کہ تم یہ مانو کہ یہ سسٹم پھر بھی اس میں بہت کچھ اچھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی آپ اس سسٹم سے بچے کو نکالیں گے دس سوسائٹی از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ یو۔ تو یہ کون سے آپ نظام کا، کیپٹلزم کی بات کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اوور آل جو پوری کی پوری دنیا میں جو اس وقت نظام چل رہا ہے اس کے اندر جو اس کے انگریڈینٹس ہیں
ٹھیک ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ نے آج اپنے بچے کو اسکول سے نکال دیا, ٹھیک ہے. دا سسٹم از ناٹ ڈیزائنڈ ان اے وے کہ وہ اس کی اس طرح کی لرننگ کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرے. کیوں؟ کیونکہ اس بچے نے سوسائٹی میں پھر بھی تو فنکشنل تو رہنا ہے. بالکل فنکشنل رہنا ہے ظاہر ہے. اسے کل کو ہو سکتا ہے اس نے کسی یونیورسٹی میں جانا, وہ کہ یار میں اسٹینفورڈ کے اندر جو ہے نا وہ پڑھنا چاہتا ہوں, اسے ڈگری مانگی جائے گی. اب اسے ڈگری مانگی جائے گی. اب اسے کہا جائے گا بیٹا تم نے او لیولس کیا ہے یا اے لیولس کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اینڈ آئی ووڈ سے ٹو سم ایکسٹینٹ دیٹ از اے ریزنیبل ایکسپیکٹیشن, کیونکہ ظاہر ہے ہر بندہ اسٹینفورڈ کے باہر پہنچ جائے, ٹھیک ہے. لیکن جو سسٹم بنا ہوا ہے وہ آپ کو کہاں پش کر رہا ہے؟ وہ آپ کو پش کر رہا ہے اسکول کی طرف جانے میں, کہ یار واپس جاؤ, اس دنیا میں چلنا ہے تو اسکول کے ذریعے ہی چلنا ہے, کیونکہ سسٹم اسی طرح سے بنا ہوا ہے. آپ کی ایکسٹینڈیڈ فیملی آپ سے پوچھنے لگی اچھا آپ کا بچہ اسکول نہیں جاتا؟ اچھا, یہ میں آپ کو ریئل کیسے سنا رہا ہوں. میرے بچے کو تو 150 لفظ یاد ہیں, مطلب پتہ نہیں ہے لیکن رٹے میں 150 لفظ یاد ہیں. یہ میں آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے کا کیس آپ کو سنا رہا ہوں, ٹھیک ہے. میرے خود اپنے بچوں کے ساتھ ہے, لیکن آپ کے بچے کو تو صرف 50 یاد ہیں. اچھا, وہ جو 50 جس کو یاد تھے اس کو ان 50 کا مطلب بھی پتا تھا, ٹھیک ہے. لیکن پریشر کیا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے سامنے باقاعدہ ایسی مائیں آئی ہیں اور انہوں نے کہا جی ہم اس چیز میں بلیو کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب اس اسکول کے سسٹم سے نکلا تو اس نے نا ایک بڑی ڈفرینٹ وے میں اس نے تھرائیو کرنا شروع کر دی, ٹھیک ہے. اس کی کانفیڈنس میں چینج آ گئی, اس کی بہت ساری چیزوں میں چینج آ گئی. بٹ کیونکہ وہ جو ان ایکسپیکٹیشنس کے اوپر نہیں چل رہا, ٹھیک ہے, وہ چچا جو ہیں ان کے بیٹے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں جی آپ کا بچہ جو ہے نا وہ فلانی چیز کے اندر کمزور ہے, او مائی گاڈ یہ تو اسکول نہیں جا رہا. تو پوائنٹ بینگ کہ آپ کی جو انوائرمنٹ ہے وہ آپ کو ایک میسج دیتی ہے اور بڑا کلیئر کٹ میسج دیتی ہے دیٹ مے بی یو آر میکنگ اے مسٹیک. ہاں, کہ آپ اس سسٹم میں سروائیو نہیں کر سکو گے جب تک کہ نہیں, اٹس ناٹ اباؤٹ سروائیول, اٹس اباؤٹ کہ تمہاری یہ سوچ ہی غلط ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تم سے تو بہتر ہم رہ گئے ہیں. دیکھو میرے بچے تو اسکول جاتے ہیں, اب میں جو ہے نا اپنی پڑھائی پہ فوکس کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں, ٹھیک ہے. میں نے فلانا کورس جوائن کر لیا, تم تو بچوں کے ساتھ پھنس گئے. ٹھیک ہے, بک کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ آئی ریڈ ان کلاس, آگے ڈیش پڑی ہوئی تھی. تو میرا بچہ اس کو پڑھنے لگا تو آگے کہتا ہے کہ میں یہاں پر کیا لکھوں نا یا کیا بولوں, میں میرے لیے تو کوئی لفظ نہیں ہے یہاں پر بولنے کے لیے. ظاہر ہے اس کی تو کوئی کلاس نہیں ہے, تو وہ تو یہاں پر تو اس کو سکھایا ہی جاتا ہے کہ میری جو ہے نا آپ کی جو کلاس ہے وہ 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے. تو یعنی معاشرے کے اندر آپ کو بہت ساری, یہ تو ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو کتاب سے بتا دی, بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوگا کہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو کہا جائے گا کہ جی آپ کا بچہ کون سی کلاس میں ہے. اچھا, اس کے اوپر پھر یعنی یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ یعنی یہ ایک بہت بڑا فیئر ہے دنیا اس وقت جو والدین کو ہے کہ جی آپ کا بچہ جو ہے نا وہ تو فلانا جو فلانا بچہ تو دیکھیں یہ تو رل جائے گا, اس کا تو کیا بنے گا, آگے جا کر کیا کریں. یعنی اتنا بڑا فیئر ہے. اسی ایک فیئر کی وجہ سے نہ تو بچوں کو اسکول سے نکالا جا سکتا ہے اور بڑی بڑی مہنگی فیسیں دے کر ہم بچوں کو وہاں پڑھا رہے ہوتے ہیں, صرف اس ایک فیئر کی وجہ سے کہ اگر ہم نے خود سے پڑھانا شروع کیا. ظاہر ہے خود سے پڑھانے والی بات تو ایک الگ انشاءاللہ ہم اس میں نیکسٹ میں کریں گے بات اس کو کہ یہ کیسے کیا جائے گا اگر ہم کرتے ہیں. لیکن ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پورا سسٹم ہے, اس نے ہمیں ایسا جکڑا ہوا ہے کہ ہم اس میں سے اگر ہم کوئی خیر نکالنا چاہتے ہیں تو وہ خیر اسی صورت میں ہے کہ ہم اس کا حصہ بن کے رہیں. آئی ووڈنٹ مائنڈ کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ہم اس کا حصہ بن بھی رہیں, ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنے بچوں کو اسکول سے نکال دیں. اگین ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ اسکول میں ہے اینڈ مے بی یو ڈونٹ ہیو واٹ اٹ ٹیکس, لیکن آپ کا کنٹرول نہیں ہے نا اس کے اوپر. نہیں, آپ کا کنٹرول تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا, ٹھیک ہے. دین کا اصول کیا ہے کہ جو چیز فرض ہے اس کے لیے جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ بھی فرض ہونی چاہیے. ایسا ہی ہے. اگر آپ کا لائف سٹائل, آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار اس بچے کو میں اسکول سے نکالوں گا, دیکھیں پرنسپل سمجھیں کہ پرنسپل کیا ہے. ہم وہ جو دعا مانگتے ہیں نا اپنے والدین کے بارے میں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اس میں جو ورڈ استعمال ہوا ہے نا وہ کیا ہوا ہے کہ والدین کما ربیانی صغیرا, جیسے انہوں نے تربیت کی, ٹھیک ہے نا. رب کا جو لفظ ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ ایک انسان کو ایک حالت سے دوسری حالت میں لے کے جانا, یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. آپ کا فوکس پوائنٹ کیا ہے کہ مجھے اپنے اس بچے کی, یہ جو چھوٹا سا اس کو کچھ نہیں پتا,
یہ ماں کے پیٹ سے کچھ سیکھ کے نہیں آیا. مجھے اس کی ایک ایسی ڈیولپمنٹ کرنی ہے اوور اے پیریڈ آف 5 years, اوور اے پیریڈ آف 10 years, اوور اے پیریڈ آف 15 years, 20 years, کہ یہ اپنے اس مقصد کی بہترین پوٹینشیل کو ریچ کرے. اچھا لیکن اس میں تو یہ تو نیچرل وے کی بات کر رہے ہیں. ہاں یہ نیچرل وے ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گائیڈنگ پرنسپل جو ہے نا, جو رول آف تھم ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے, رول آف تھم یہ نہیں ہے کہ آپ نے بچے کو اسکول میں ڈالا تو اس سے آپ کو بہت زیادہ ریلیکسیشن ہو گئی. رول آف تھم یہ بھی نہیں ہے کہ جی اسکول جو ہے نا وہ بہت خراب ہے تو بچے کو نکال دو. رول آف تھم یہ ہے کہ ہاؤ کین یو بیسٹ کنٹریبیوٹ ٹو دس چائلڈس ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ, بیکاز دیٹ از واٹ یو ول بی آسکڈ اباؤٹ. اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یو ڈونٹ ہیو واٹ اٹ ٹیکس, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے نا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سب کچھ پڑھانا آنا چاہیے. یہ تو سب سے بڑی اسی مسٹیک کی وجہ سے تو مطلب اس کانسیپٹ کو سمجھا نہیں گیا. اور یہ کس نے ڈیفائن کیا ہے کہ بچے کو دن میں 6 گھنٹے پڑھنا ہے یا 8 گھنٹے پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے, اور کیا پڑھنا ہے ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تو آپ کا کام یہ تھا کہ آپ نے بچے کی ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنی تھی کہ میں آج سے 5 سال بعد, 10 سال بعد, 15 سال بعد یہ میرا گول ہے اس بچے کے لیے کہ بچہ جو ہے نا یہ اس کی تھنکنگ اسکلز اس لیول پہ ہوں گی, اس کا کانفیڈنس اس لیول پہ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ کتابوں میں انٹرسٹڈ ہوگا, یہ فیصلے لینا جانتا ہوگا کہ صحیح فیصلے کیا ہوتے ہیں. لیکن اس کی ڈگری کون دے گا؟ ٹھیک ہے, اس کی تو ڈگری, اس کی ڈگری پہ بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس بچے کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں, یہ ہے اصل مقصد. اس میں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار میں اس بچے کو اگر اسکول سے نکالتا ہوں تو ہو سکتا ہے میں اور زیادہ بڑا ورک کر دوں. اٹ از پاسبل ایسے ہی. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے والدین کی تو وہ تربیت نہیں ہے, کیونکہ ان کی وہ تربیت نہیں ہوئی ہے, ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں, یا جو بھی معاملات ہیں, حالات خراب ہیں, یا جو بھی ہے. ٹھیک ہے نا, اٹ از ناٹ ون اسٹک ٹو میجر دیم آل والی جو پالیسی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو مسئلے کا کرکس تو سمجھ میں آئے نا کہ مسئلہ ہو کیا گیا ہے, پرابلم کیا ہو گئی ہے اس دنیا میں. جب تک آپ اس مسئلے کی ہیٹ کو فیل نہیں کریں گے کہ آپ کے بچے ایک روبوٹ کی طرح آپ کو وہ گیمیکل وہ رپورٹ کارڈ دکھائے جاتے ہیں, یار یہ تو اتنا ایکسل کر گیا, ایکسیلنٹ فلانٹنگ یہ وہ. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وین یور چائلڈ ہیز گریجویٹڈ فرام دس سسٹم, اینڈ ہو سکتا ہے وہ اس کو بہت بڑی جاب بھی مل جائے. ٹھیک ہے, بٹ you have to realize and you have to assess کہ what kind of person this is. کیا یہ میرے آخرت میں میرے کام کیا یہ میرے آخرت میں, اور بلکہ میں کہتا ہوں بھی آخرت کو بھی فار دا سیک آف ڈسکشن ابھی اگر ہم سائڈ پہ کر دیں, ایون دنیا کے اندر بھی کیا اس بندے کا مقصد یہی ہے کہ میں اپنی لائف اسٹائل کو اور سے زیادہ انہینس کروں, بڑے سے بڑے گھر میں جاؤں, اچھی سے اچھی گاڑی میں جاؤں. ٹھیک ہے, کامیاب ہونے کا تصور ہی ہمارا, اور پھر یہی چیز میں اپنے بچوں کو سکھاؤں, میں ان کو بھی اچھا سا کمفرٹ دیتا رہوں. ٹھیک ہے نا, اٹ از کالنگ ٹو ون آف یور بیسک جو انسٹنکٹس ہوتی ہیں نا کہ ایک جانور ہے نا تو وہ بھی اپنے لیے شیلٹر بناتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی اپنے لیے کھانا پینا اکٹھا کرتا ہے. آپ اپنے اس شیلٹر کو اور سے اور مزین کرتے جا رہے ہیں, اس سے اور بہتر جا رہے ہیں, بٹ آؤٹ سائڈ آف دیٹ یو ہیو نو تھاٹ کہ یار مجھے اس دنیا کے اندر کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ غزہ میں 50,000 بندہ مر گیا, میرے کان پہ جون تک نہیں رہیں گی یار, میں اس کی مجھے کوئی وہ چیز فیل پیدا ہی نہیں ہوگا نا, وہ چیز علم کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے کہ وہ دل کے اندر پیدا ہوئی ہو کہ جو بھائی ہے میرا وہ بھی میرا مسلمان بھائی ہے اور میرا بھائی ہے. مطلب جیسے کہ انما المؤمنون اخوہ قرآن کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں, اسی طرح المؤمن اخو المسلم کے الفاظ حدیث کے اندر آئے ہیں, اور یہ آیا ہے کہ جسم کی طرح ہے, ایک جسم کی مانند ہے. یہ فیل ہمیں علم دیتا ہی نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھیں مطلب آپ کا بچہ CEO لگ گیا یہاں سے گریجویٹ ہونے کے بعد, ٹھیک ہے, لیکن ہی از کمپلیٹلی اوبلیویس, وہ اس کو کوئی اس بات کی نہ ٹینشن ہے نہ اس کو کوئی فکر ہے. اور فکر سے مراد, فکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہی والی فکر جو اس کو اپنے باقی زندگی کے معاملات میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک وہ ہوتی ہے کہ جی مجھے تو بہت ٹینشن ہے یار, میں بڑا پریشان ہوں. جب آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ آتا ہے, جب آپ کی اماں بیمار ہوتی ہیں, جب آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے, جب اس طرح کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, تو کیا آپ صرف یہ کہتے ہیں یار مجھے بڑی ٹینشن ہو رہی ہے؟ ویسے تو آج کل اماں باپ کے بارے میں بھی یو ٹیک ایکشن. ٹھیک ہے, یو تھنک آف ڈفرینٹ ویز ہاؤ ٹو سالو دیٹ پرابلم. ٹھیک ہے, آپ کو تب تک چین نہیں آتا ہے جب تک وہ اپنے کام نہیں کرتے, لیکن آپ نے اپنے بچے کو ایک خاص ڈومین کے اندر ایکسل کروا دیا. ناؤ یو آر سٹنگ بیک اینڈ یو آر تھنکنگ یار میں نے بہت بڑا تیر مار لیا. ٹھیک ہے, مطلب دس از
دس از اے ہیوج فیلئر ہے کہ آپ کا کام تھا اس بچے کی وہ تربیت کرنا, آپ نے اس کو اس سسٹم کے اندر جھونک دیا, ٹھیک ہے, جو اس کو وہ غلط میسج جو ہے وہ دیتا رہا اور آپ نے اس کا کچھ نہیں کیا. اگر تو آپ اویئرنیس کے ساتھ اس کی تربیت کرتے, ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو صحیح اور غلط کے بارے میں گائیڈ بھی کرتے, آپ کا بچہ اسکول جا رہا تھا, آپ اس کو بتاتے بیٹا زندگی کا مقصد کبھی نہ بھولنا, ٹھیک ہے, اسے سیلف اویئرنیس ہی نہ ہو, سیلف اویئرنیس جو ہے نا اسے ہوتی ہی نہیں ہے, سیلف اویئرنیس آپ کو بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس وقت, ٹھیک ہے, اٹ از probably the most unfortunate things or one of the most unfortunate things of today کہ آپ ایک خاص قسم کے دور میں رہ رہے ہیں, اور یہ دور ہے آئسولیشن اور ڈسٹریکشن کا, ٹھیک ہے. وہ جو آپ نے بات کی تھی نا کہ وہ جو استاد آتے تھے اور لوگ آتے تھے اور سارا کچھ ہوتا تھا, ایک کمیونٹی تھی, ایک اویئرنیس لیول تھا, ان دا ریئل ٹائم آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ یار میں کیا محسوس کر رہا ہوں, میں کہاں جا رہا ہوں. آپ کے پاس وقت تھا سوچنے کے لیے, دنیا اتنی اسپیڈ میں نہیں تھی. اب یو آر ٹائرڈ انٹو دیٹ 9 to 5 ریس, ٹھیک ہے. اتنی ساری چیزیں آپ کے دماغ میں انجیکٹ کر دی گئی ہیں کہ آپ کے پاس ایون اف یو آر ویل میننگ آپ کے پاس یہ سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. اور جو ٹائم ملتا ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں, ڈیوائس, ٹھیک ہے, اپنے لیے ٹائم یو مائٹ گو انٹو, آپ اپنے واش روم میں جائیں گے نا جب نہا رہے ہوں گے تو آپ کو یہ فیل ہوگا یار مجھے بڑے بڑے خیال آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ مجھے ایسے کرنا چاہیے تھا, ویسے کرنا چاہیے تھا. کبھی آپ سوچیں کہ وہ خیال آپ کو تبھی کیوں آتے ہیں. یو آر آلویز پلئنگ اے بال, یو آر آلویز پٹنگ آؤٹ سم فائر, یو آر آلویز ڈسٹریکٹیڈ بائی سم ڈسٹریکشن, ویدر اٹس ان دا فون, ویدر اٹس ان دا مال. آپ کے دماغ کا ایک حصہ ہر وقت رسپونڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, جو اس کی طرف پھینکا جا رہا ہے نا, آپ جوائے اسٹک کی طرح آپ اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں صبح سے لے کے رات تک. آپ جب اس سے ہٹیں گے تو پھر یہ والا حصہ جس میں کوئی کریٹو تھنکنگ تھی, جس میں کوئی انٹروسپیکشن تھی, جس میں کچھ سوچنا تھا کہ میں کون ہوں, کہاں جا رہا ہوں, کتنا وقت گزر گیا, کتنا رہ گیا, تھوڑی دیر رک کے اپنے بارے میں سوچنا شروع کروں, پاسبل ہی نہیں ہے. کیا ہے, میں کیا تھا, کہاں سے آیا, کیوں آیا, مطلب یہ جو ہاں اویئرنیس, یعنی اس چیز کی اویئرنیس ہم مطلب اگر ہم ویسے بھی اسکول کے بچے کو بھی چھوڑیں, ویسے ہی کسی بھی بچے کو, اپنے کسی بڑے کو دیکھ لیں اور اسے پوچھے کہ ہم نے زندگی میں کیا کیا ہے, کیا کھویا, کیا پایا, یعنی اس کے پاس اپنے بارے میں کوئی ڈیٹا نہیں ہے. یعنی میں کہتا ہوں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا یہ میرے خیال میں شاید قول ہے کہ جس کا آج اس کی کل سے بہتر نہیں وہ تباہ ہو گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں, وہ شخص تباہ ہو گیا جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں. اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ میرا کل کیا تھا جب میرے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے اپنے بارے میں, میں جانتا ہی نہیں ہوں, میری اویئرنیس ہی نہیں ہے اپنے بارے میں, میں اپنے کل کو بہتر کیسے کروں گا؟ بہتر تو تب ہوگا نا کہ کل کا ڈیٹا میرے پاس ہوگا کہ میں نے کل کیا کیا تھا. اچھا, کل کو بہتر کرنے کی اسٹینسل کیا ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. ایک انسان ہے, یہ آج کل نا یہ بھی ایک وہ کیا کہتے ہیں نیو ایج سائیکالوجی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں نا, اس میں یہ بہت ایک چیز وہ پش کی جاتی ہے نا, اسپریچولیٹی نا, سیلف اویئرنیس, اور آئی ایم فیلنگ میڈیٹیشن اینڈ آل آف دیٹ, ٹھیک ہے, اور میں جو ہے نا آئی ہیو ٹو بی بیٹر دین مائی یسٹرڈے, اور یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہوں گی, ٹھیک ہے. Question is how do you be better than your yesterday? If you don't even know کہ میں نے کس چیز بیٹر ہونے کا مطلب کیا ہے. ہاں, بیٹر ہونے کا مطلب ہی most of these things are directed towards capitalistic goals. Definitely. ٹھیک ہے. I started, وہ آپ نے دیکھا ہوگا, وہ I started with a little mattress in a room, اور اب دیکھیں میرے پاس ایک گاڑی ہے اور ایک مینشن ہے, میں کامیاب ہو گیا. Now I am better than my yesterday. ٹھیک ہے. اور فیس بک پوسٹ ملیں گی آئی اسٹارٹیڈ ود $100 a month. نا, ٹھیک ہے. آپ کے سکسیزفل لوگ کون ہیں اس وقت دنیا میں, سکسیس کی ڈیفینیشن کیا ہے, بیٹرمنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے, مثالیں ان لوگوں, اور یہ ڈیفینیشن کون سیٹ کر رہا ہے, یہ آ کہاں سے رہی ہیں, اس کے اوپر سوچنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے. بٹ آپ کو ایک ویلیڈیشن جو ہے نا کانسٹنٹلی دی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ سسٹم آپ کو آن اے میس لیول جو ہے نا آپ کو وہ ویلیڈیشن دیتا ہے. لیکن یہ سسٹم بھی دیتا ہے اور لوگ بھی دیتے ہیں. یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے جس کے بارے میں ہم ابھی یہاں تک پہنچے ہیں کہ یہ تو ہمیں اس نے تباہ کیا, اور جس کی وجہ سے ہم اس سوچ میں آئے کہ جی ہم نے اپنے بچوں کو اس سسٹم سے الگ کرنا ہے. اب ایک ہمارے پاس ہمیں ایک ڈر تھا
کہ جی ہم اگر اس کو اپنے اس سسٹم سے اگر ہم الگ ہوتے ہیں تو ہم تنہا ہو جائیں گے، اجنبی ہو جائیں گے، اور ہمیں زندگی میں شاید ہمیں وہ کامیابیاں ہی نہ ملیں جو اس معاشرے کی کامیابیاں، جو معاشرہ جو ہے نا وہ جسے وہ کامیاب کہتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں میرا بچہ جو ہے نا وہ تو تباہی کے دہانے پر ہے. تو اس کے لیے کیا مطلب ہم کیا کیا جا سکتا ہے کہ یعنی ایسا جو خوف ہے، اس خوف کے لیے اس تعلیم، یعنی ڈیفینیٹلی میں یہ چاہوں گا کہ میں یہ نہیں چاہوں گا کہ کل میرا بچہ جو ہے نا وہ رل جائے، میرا بچہ جو ہے نا وہ کسی مطلب وہ پھوٹی کوڑی کا محتاج ہو جائے. میں تو یہ بھی چاہوں گا کہ وہ معاشرے کے اندر اچھی زندگی بھی گزارے، وہ اپنے مائنڈ کو اس طرف لے کے جائے. لیکن ہمارا تو تعلیمی نظام اس چیز کو تو قبول ہی نہیں کرتا. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے تعلیمی نظام میں اگر عربی زبان کو کس لیے شامل، عربی زبان تو موجود ہی نہیں ہے، قرآن کو شامل کیا گیا ہے. قرآن کی بھی وہی حالت ہوگی جو اس وقت انگلش کی حالت ہوگی ہے کہ قرآن پڑھایا تو جاتا ہے اسکولس کے اندر، لیکن آپ پوچھ لیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، نہیں معلوم، کیوں پڑھ رہے ہیں، نہیں معلوم. کلاس کے اندر وہی سب کچھ رٹا لگایا جا رہا ہے، وہی فونکس اب قرآن کی صورت میں آ گئے ہیں جی. اب جو جولی فونکس جو ہے نا وہ قرآن کو کے الفابیٹس کو جو ہے نا جولی فونکس کے ساؤنڈ میں پڑھایا جائے گا. تو یہ جو ہے نا سارا سب کچھ سوچنے کے بعد، سب کچھ دیکھنے کے بعد اب ہم ایک والد یا والدہ یہ سوچنے میں مجبور ہے کہ ہم کہاں جائیں. ہمارے پاس تو کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ یا تو ہم خود پڑھانے کے قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم سب کچھ خود پڑھا سکیں. ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ وہ ہمیں تباہ کر رہا ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اس سسٹم نے تو ہمیں کچھ نہیں دیا سوائے اس کے کہ نمبرز کی گیم ہے، یا مطلب ہم نے جو معیار بنائے ہوئے تھے وہ غلط ہیں. تو کیا کریں؟ کیا ہم جنگلوں کی طرف چلے جائیں؟ دیکھیے اس میں 2-3 بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے لیے ہر چیز میں نمونہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن ہم نے اس کا مطلب کیا لے لیا؟ ہم نے اس کا مطلب جو ہے وہ بہت ایک سپرفیشل قسم کا مطلب ہم نے لیا کہ جو ظاہری چیزیں ہیں بس وہی ہیں جو ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹریٹجک نہیں تھے؟ جب وہ مدینہ میں آتے ہیں تو یہودیوں سے انہوں نے معاہدے کیے تو کیوں کیے؟ کوئی پلاننگ کر رہے تھے نا. کیا خیال ہے؟ بدر کے اندر جب لوگ آئے انہوں نے کہا جی ہمارے ان کو قیدیوں کو 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو. کچھ سوچ کے کیا ہوگا؟ کوئی فیوچر گول تو ہوگا نا ان کے ذہن میں کہ یہ جو میں ڈیسیجن لے رہا ہوں ایمی تو فضول میں تو قیدی نہیں چھوڑ رہا ان کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز اے ویری اسٹریٹجک پرسن جو اپنے حالات کے اندر اندازہ لگا رہے تھے کہ مجھے کس طرح سے کون سا ڈیسیجن لینا ہے، اور ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ہیں جو میرے انڈر ہیں ان کو میں نے کس طرح سے لے کے چلنا ہے اس معاشرے کو. اور انہیں پورے معاشرے کو اس کی تربیت ایسے کی کہ وہاں پہ ایکسپونینشیل گروتھ ہوئی، لٹرلی ایکسپونینشیل گروتھ ہوئی. ٹھیک ہے، یعنی کہ بیت عقبہ 12 لوگ، بیت عقبہ ثانیہ تو آئی تھنک 70 سے کچھ اوپر تھے. اچھا اس کے بعد اچانک کیا ہوتا ہے؟ پورا مدینہ سوچیں جائے، پورے مدینے سے پھر آپ فاسٹ فارورڈ کریں تو کچھ سال بعد پورا عرب. سبحان اللہ. پورے عرب کے بعد اس کو فاسٹ فارورڈ کریں تو ہاف آف دا گلوب. یہ سارا کچھ ہوا ہے 30 سال کے عرصے میں. Someone was doing something, someone was sowing the seed, someone was thinking very strategically کہ میں نے یہ کس طرح سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، آرگینک لرننگ جب آپ کرتے ہیں، جب آپ اللہ کی فطرت کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی فطرت ایسی ہی ہے. اللہ کی فطرت میں جب آپ ایک بیج بوتے ہیں تو اس درخت کے اوپر کتنے پھل نکلتے ہیں، اس سے کتنے بیج نکلتے ہیں، اور اس کو بیج پھر آپ بوتے ہیں تو اس سے کتنے درخت نکلتے ہیں. وہ گراف کبھی بھی یوں نہیں جاتا آپ کے اسکول کی طرف، وہ گراف یوں جاتا ہے. لیکن یہ تو اب آپ کو جو اگر یہ سمجھ میں آ جائے نا کہ اللہ کی فطرت کے اندر کتنی طاقت ہے، آپ کا کام اس کو سپرفیشلی انجیکٹ کرنا نہیں، اس کو پانی دینا. اگر آپ اپنے بچوں کو رائٹ انگریڈینٹس دیں گے، ٹھیک ہے، ان کو علم کے ساتھ جوڑیں گے، ان کے ساتھ تعلق اچھا رکھیں گے، ان کی کیوریوسٹی کو برقرار رکھیں گے. لیکن میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ میں نہیں کر سکوں گا. میں یعنی ایک والد ایک والدہ اس چیز سے ڈرتے کہ مجھ سے نہیں ہوگا. میں یہ آؤٹ سورس اسی لیے کرتا ہوں، مجھ سے نہیں ہو پائے گا.
نہیں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو آپ آؤٹ سورس کر رہے ہیں وہ کوئی اور کام ہے. اس بات کو سمجھیں, جو آپ آؤٹ سورس کر رہے ہیں وہ کوئی اور کام ہے, اور جو آپ نے کرنا ہے یہاں پہ وہ کوئی اور کام ہے. یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے. یہ اویئرنیس ہونا, یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آئے نا کہ اگر آپ اپنے بچے کو لکھنا پڑھنا سکھا دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یار بیٹا پڑھو کتابیں, ٹھیک ہے, آپ کا بچہ لٹرلی کتابیں پڑھے گا, اپنی ایج کے حساب سے پڑھے گا. یعنی آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ جو ہے نا وہ امام غزالی کی کتابیں جو ہے وہ 8 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کر دیں. ظاہر ہے تو کہانیاں ہی پڑھے گا, لیکن اگر آپ اس کی فطرت کو انٹیکٹ رکھتے ہیں تو دیر ول کم اے ٹائم at 12, at 13, 15, 14 he will have a natural thirst for knowledge. وہ جاننا چاہے گا, وہ سمجھنا چاہے گا, وہ سارے کام کرنا چاہے گا, اور وہ آپ سے بہت بڑھ کے کرنا چاہے گا. آپ اپنی اسکولوں اور کالجوں کے جو بچے ہیں ابھی آپ ان کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, میٹرک کے بچے یا ایف ایس سی کے پاس کے جو بچے ہیں, او لیولس, اے لیولس, ہاؤ مینی آف دیم ایکچولی ریڈ اینی بک ادر دین دا کورس بکس. کورس بک سے ہٹ کے اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی بیٹا کتنی کتابیں, کون سی کتابیں پڑھی ہیں آپ نے, میجورٹی جو ہے لوگ وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, اور شاید ان کے پاس وہ ٹائم بھی نہیں ہوتا, وہ اپنے ساتھ وہ کرنا ہی نہیں چاہتے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ دس از لائک اے ہیوج الارم جو بج رہا ہے کہ ایک پوری جنریشن جو ہے نا وہ 16 سال ایک ایجوکیشن کے پروسیس سے گزرتی ہے, پوری جنریشن 16 سال کے ایجوکیشن کے پروسیس سے گزرتی ہے, لکھنے پڑھنے کے پروسیس سے گزرتی ہے, اور اس کے بعد وہ ایک کام نہیں کرنا چاہتی, پڑھنا نہیں چاہتی. اور یہی کام ہمارا قرآن پاک کے ساتھ بھی ہے. قرآن پاک کے ساتھ بھی ہے, لیکن یہ تو ایون ہماری یہ جو آپ یہ بات بھی آپ سمجھیں, اس کے اوپر ایک کتاب بھی ہے, وہ کتاب ہے دی امپاسبل اسٹیٹ, کہ ہماری یہ جو آج کل کی دنیا ہے اس نے کس طرح سے امپیکٹ کیا, کس طرح سے یہ دنیا شیپ ہوئی. اس کے امپیکٹ خالی ویسٹ میں نہیں ہیں, دے ہیو آلسو سیپڈ انٹو آور ریلیجیس ایکیڈیمیا. ہمارے جو یہاں پہ پڑھانے کے طریقے ہیں, ہمارے جو دینی لوگوں کے جو سوچنے کے طریقے ہیں اپنے شاگردوں کے حوالے سے, اس پہ بہت بڑا انفلوئنس ہے ان سب چیزوں کا بھی. وہ بھی سپرفیشل ہیں, وہ بھی اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں نا. ایسے ہی سال کے اندر بچے کو حفظ ختم کرانے, یہ کہاں سے آیا؟ مدارس میں بھی تو یہی سسٹم. سوچیں ذرا, یہ کہاں سے آیا؟ سال میں یا 3 سال میں جو بھی ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے, کون سی حدیث کہاں سے, کس ٹریڈیشن سے یہ چیز سامنے آئی ہے؟ یہ تو ابھی تک جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں تو میں خود بھی مطلب ظاہر ہے میں تو خیر ہوم اسکولر ہوں, تو مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ الحمدللہ جو کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے, اور اس کے فائدے نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ ڈر تو ابھی ہمارے درمیان موجود ہے, والدین کے اندر موجود ہے, کہ یہ ہم جو ہے نا ابھی جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں جی, یہ معاشرہ ہمیں کھا جائے گا. یہ ایک کیپٹلزم ایک ایسا دیا ہوا ہے جس نے جو ہے نا ہماری نسلوں کو چھوڑے گا نہیں. تو ہم تو ابھی ہمیں کچھ حل دیں, ہمیں کوئی کسی کوئی رستہ دکھائیں, کوئی انسٹیٹیوٹ ہے تو وہ دکھائیں, کچھ اسکول ہے تو وہ دکھائیں کہ ہم ہوم اسکولنگ سے اگر اسکولنگ کی طرف جاتے بھی ہیں. دے رہے ہیں ہم, اگر آپ نے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسکول سے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اسکول سے نکالیں, لیکن ہم بھی ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسکول نے دینا کچھ نہیں ہے, تو پھر ہمیں ظاہر ہے ان کے لیے بہت بڑا معاشرہ ہے, اسکولنگ سسٹمز ہیں یہاں پر, وہ بھی ظاہر ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو یہ سب باتیں ہم جب کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں پھر کچھ ایسا دینا ہے کہ جو والدین کے لیے بھی یا ان کے لیے کوئی اطمینان کا باعث ہو. دیکھیں اگین میں وہ بات نہیں کرنا چاہوں گا جو بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں کرتے ہیں, کہ وہ لوگوں کو نا ایک بہت شائنی قسم کا نا ایک راستہ دکھاتے ہیں, یار یہ خلافت آ جائے گی, یا یہ ایسے کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اور پھر بہت سارے لوگ اس فرینزی میں اس چیز سے متاثر ہو کے نا اپنے آپ کو ایک خاص راستے پہ ڈالتے ہیں جس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے. ہمارے پیرنٹس تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے, مطلب آپ یہاں پہ کسی کو خلافت کا خواب دکھا دیں, کسی عورت کو آزادی کا خواب دکھا دیں, اور آپ پریکٹیکل ریالٹیز کو اگنور کر دیں, تو اس کے نتیجے میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے, اور ایسے لوگ بھی بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایز اے اسٹیپ 1 آپ اس مسئلے کو سمجھیں, آپ کو سمجھ میں تو آئے کہ اسکول میں غلط ہو کیا رہا ہے,
بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول میں صرف غلط یہ ہو رہا ہے کہ ماحول بہت خراب ہے. ٹھیک ہے, وہ انٹرنلی وہ سسٹم اسکول بچے کا کانفیڈنس کیسے افیکٹ کرتا ہے, بہت ساری اور چیزیں کیسے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ پہلے تو مسئلے کی گہرائی کو سمجھیں کہ مسئلہ ہے کیا. اگر آپ اس مسئلے کو سمجھیں گے نہیں, اس کو انٹرنلائز نہیں کریں گے, تو آپ نہ تو معاشرے کو فیس کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے اندر بھی وہ کنوکشن موجود ہی نہیں ہے, آپ بہت ویک گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہیں نا. اور دوسرا یہ کہ آپ بچے کو اسکول سے نکال بھی لیں گے تو پھر آپ کیا کر لیں گے جب آپ کو خود ہی نہیں پتا کہ مسئلہ کیا. تو ہم ایز اے اسٹیپ 1 تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بچے کو اسکول سے نکال دیں اور آپ یہ کر لیں اور آپ کسی اکیڈمی میں چلے جائیں, انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیں. ایز اے فرسٹ اسٹیپ ہم اس چیز کو, اس اویئرنیس کو سامنے لانا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے, کہ یہ مسئلہ ہے کیا. ٹھیک ہے, دس از ناٹ اباؤٹ میکنگ اسلامک اسکولس. ہاں یہ بھی ایک ہمارے یہاں چل پڑا ہے یہ نا. تو ٹھیک ہے, جیسے اسلامک بینک ہے, جیسے اسلامک بینک ہے کہ یار وہ فروٹ وہی ہے اس کا, اس کے اوپر اپنے پیچنگ کر دی ہے, 1-2 سبجیکٹس اور ڈال دیے ہیں. اور ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی کہ یار مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہاں پہ عربی نہیں پڑھائی جا رہی تھی, ہاں, یا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہاں پہ اسلامیات نہیں پڑھائی جا رہی تھی. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ تھا کہ ایٹ دا کور لیول ان جو انسانی فطرت کے جو سیکھنے کے جو طریقے تھے, جو اس کی نشو و نما تھی. ٹھیک ہے, ایک بندے نے جس نے سبزیاں کھانی تھیں, گوشت کھانا تھا, سارا کچھ کھانا تھا, آرگینک غذا کھانی تھی, اس کو آپ نے KFC کے برگروں کے اوپر بڑا کیا اور آپ نے ایکسپیکٹ یہ کیا کہ وہ بڑا تو ہو جائے گا لیکن اس کے اندر کوئی مسئلے نہیں پیدا ہوں گے. دیٹ واز یور ایکسپیکٹیشن. یو ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ دا پرابلم. ٹھیک ہے, آپ تو کہہ رہے ہیں میں کھانا تو میں کھلا رہا ہوں. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ابھی کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول سے نکال لیں. ڈرانے کا مقصد یہ نہیں, بلکہ ڈرانا ہمارا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم جس سوسائٹی میں بڑے ہو رہے ہیں, ہماری توجہ ان چیزوں کی طرف نہیں جاتی, ہمیں نہیں بتایا جاتا, ہمیں کرٹیکل تھنکنگ نہیں سکھائی جاتی, ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ سچ کا متلاشی ہونا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن بہت سارے نالج ایسے ہوتے ہیں نا کہ اگر نہ معلوم ہو ان کا تو وہ خیر ہوتے ہیں. لیکن میں یہاں پر یہ بات نہیں کر رہی, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ڈرانا نہیں چاہ رہے, لیکن ظاہر ہے یہ ڈر تو ہمیں لگ رہا ہے کہ بطور امت, بطور معاشرہ, اور ہم جب آگے جا کر اپنے اس کو دیکھتے ہیں تو یہ کہ ہماری نسل جو ہے نا وہ ہماری نہیں ہے, وہ مطلب کچھ بھی اور ہے. جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ ایک ملغوبہ ہے جو کچھ تیتر اور بٹیر کا ملغوبہ ہے, لیکن یہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ جو ہاں مطلب فروٹفل ہے. تو ہم نے جو مطلب اس کا, سوری آپ کی قطع کلام کروں گا, بیسٹ تھنگ دیٹ یو کین ڈو فار یور چلڈرن, اگر آپ یہ کر سکتے ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو چینج کر لیں, یہ بات ہے, اپنے آپ کو چینج کر لیں, یہ آپ کو خود سمجھ میں آ جائے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے, انسان کے لیول پہ کس طرح سے رہنا ہے. ٹھیک ہے نا, میرا ایک مقصد تھا. ایک ماں کو یہ سمجھ میں آ جائے, سوچیں ذرا اس بات پہ کہ ایک بندہ ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ رسپانسبلٹی دی کہ تم نے باہر سے کمانا ہے, سردی ہو گرمی ہو, تم نے محنت کرنی ہے اور اپنی فیملی کو پرووائڈ کرنا ہے. یہ تو کلیئر ہے نا ہمارے ذہن میں, اسلام میں بھی ہے ایسا ہی ہے. اچھا, مرد اور عورت دونوں برابر ہیں اللہ کے نزدیک, ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے, انسانی شرف میں تو دونوں برابر ہیں. تو اس بندے پہ یہ ذمہ داری ہے کہ جو بھی ہو تم نے یہ کام لازمی کرنا. اللہ نے عورت پہ کیا ذمہ داری ڈالی ہے؟ گول روٹی بنانا یا کیریئر بنانا, یہ 2 ہے نا چیزیں ہمارے پاس. ہاں یہ تو ظاہر ہے, ہمارے سامنے آپشنز 2 پریزنٹ کیے جاتے ہیں, پورے اتنے بڑے اسپیکٹرم میں 2 آپشن پریزنٹ کیے جاتے ہیں کہ یا تو تم اس ڈائریکشن میں جاؤ گے نفسیاتی طور پہ جو گول روٹی والا ماڈل ہے, یا تم کیریئر والے ماڈل میں جاؤ گے. ٹھیک ہے, واٹ ور یو ریئلی سپوز ٹو ڈو. اس چیز کو ہم نے ابھی تک شاید ہم اس لیول پہ نہیں آئے کہ ہم سوچیں کہ اگر ہماری عورتوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ان کا کتنا بڑا رول تھا بچوں کی تربیت میں. لیکن یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے, صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے, لیکن میں یہ اس میں عورت اس میں ظاہر ہے, اس میں مرد بھی آتا ہے. مرد تو کام ٹھیک ہے, عورت فیل ہوگی تو مرد آٹومیٹکلی فیل ہوگا, اس کا تو کام ہے یہ سوچنا. مرد تو باہر چلا جاتا ہے نا جی. نہیں, وہ باہر نہیں جاتا نا, وہ تو سعودیہ چلا جائے گا, وہ انگلینڈ چلا جائے گا. نہیں, اس سے وہ اگر اس چیز کو دیکھ نہیں رہا, ٹھیک ہے, اور وہ اپنے گھر والوں کی تربیت نہیں کر رہا, تو اس سے بھی سوال ہونا ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم نے نکال دیا سائڈ سے, دونوں ہیں. لیکن میں بیسیکلی وہ مسئلے کے کرکس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ کو سمجھ جائیں, ہم اپنے آپ کو بدل لیں,
اور ہم اپنی اس ذمہ داری کو سمجھ جائیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی ذمہ داری دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور کتنا بڑا شرف دیا ہوا ہے ایکچولی. ہاں انسانوں کو پالنا، ان کو انیبل کرنا، ان کو گرو کرنا، ہاں یہ بہت بڑا میڈل بھی ہے ایک انسان کے لیے، ٹھیک ہے. مطلب اس سے بڑا میڈل اور کوئی نہیں ہے. میں کوئی $10 ملین کا میں ایک عمارت کھڑی کر لوں، یا میں 2 بڑے اچھے انسان پیدا کر لوں، ہاں ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از دا ریئل اچیومنٹ. ظاہر اتنے بڑی ہم انسٹیٹیوٹ بنانے سے پہلے اپنے گھر میں تو دیکھ لیں کہ ہم گھر کا کیا ہو. تو پہلے تو یہ ہے کہ ہم فوراً سے نا شفٹ ہو جاتے ہیں. اگین اس میں پھر وہی انفلوئنس آ جاتا ہے ہمارا، جو ہماری پروجیکٹ مینجمنٹ ہمارے اندر گھسی ہوئی ہے نا، کہ یار جیسے ہی پتہ لگا تو بچے کو انسٹیٹیوٹ سے نکالو، اس میں ڈال دو، یہاں سے نکالو، اس میں ڈال دو. بھائی اس میں یو نیڈ ٹو پاز، یو نیڈ ٹو ریفلیکٹ، اپنے بارے میں یو سوچنا نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ یور سیلف. آپ اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے آپ کو چینج کریں. ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے اور ہم بچے کو کہہ رہے ہیں کہ تم کتاب پڑھو. 100%. مطلب کتنا عجیب سی بات ہے کہ ہم اپنے بارے میں تو یہ تصور نہیں کرتے کہ ہم فجر میں اٹھ کے ایکسرسائز کریں. ہاں، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ بچہ انسٹرکشن سے نہیں سیکھتا، بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے. ہاں، اس کے اصل مینٹور اور مربی جو ہیں وہ تو اس کے والدین ہوتے ہیں. بالکل. تو یہاں پر یہ بنیادی بات ہے جسے ہم سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور یہیں سے ہم انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس سیریز کو آگے کنٹینیو کریں، اور اس کے اوپر مزید بہت سارے باتیں ہیں، بہت سارے سوالات ہیں جو کہ اپنی اصلاح کے بارے میں، سیلف اویئرنیس کے بارے میں بھی ہیں. ظاہر ہے بچے تھے، ابھی تک تو ہم یہ سمجھ پائے ہیں کہ اتنے بڑے سسٹم کے خلاف جب ہم قدم اٹھانے جا رہے ہیں تو خود کو ٹھیک کیے بغیر جو ہے یہ قدم اٹھانا، یہ خیال است و محال است و جنوں، یہ تو ایک مطلب ایک دیوانہ پن ہوگا کہ ہم ایسی بات کریں کہ کسی بڑے سسٹم کے بارے میں ہم سوچیں. اس سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم بطور پیرنٹس اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم ذمہ دار بھی ہیں یعنی، اور ہم کتنے بڑے ذمہ دار ہیں، اور ہمارے ذمہ جو ہمارے ماتحت کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم اپنی رعایا کو تو ڈیفائن کریں نا، ہماری رعایا ہے کیا؟ تو کم از کم رعایا تو میں خود ہوں. اور میں یہی کہوں گا کہ وہ جو ہم اس کو اگر ہم اس طرح سے ریفریم کریں نا کہ سسٹم کے خلاف، جس طرح آپ نے بات کی نا، دیکھیں سسٹم کا فیلئر کس چیز میں ہے؟ سسٹم آپ کو ایک حالت میں رکھنا چاہ رہا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اس حالت میں نہیں رکھیں گے، اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت ایسی نہیں کریں گے تو سسٹم آٹومیٹکلی فیل ہو جائے گا. یعنی all you need to do is not be in influence of the system and become what the system does not want you to be. That's all you need to do for the system to fail. زبردست. آج تک تو ہم نے یہ سمجھا کہ جو ایک سسٹم ہے وہ تو یعنی ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں. آج ہم نے یہ جانا کہ اس سے پہلے ہمیں اپنی تربیت کی بھی ضرورت ہے، اور بہت کچھ کرنے کے کام ہے جو ہمیں اپنے اوپر بھی کرنے ہیں. اور یہ وقت جا رہا ہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں ہمیں بھی اپنے اوپر بھی کچھ کام کرنا ہوگا. اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے کومنٹس جو ہیں اور آپ کے آراء جو ہیں وہ اس پروگرام کے حوالے سے آئیں گی تو ہم مزید اس کو بہتر انداز میں آپ کے سامنے پیش کر سکیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.